أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال سبحانه وتعالى: واعلموا أن فيكم رسول الله. قال جل جلاله وعم نواله في شأن حبيبه المصطفى ورسوله المجتبى عليه التحية والثناء ألف ألف مرة. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وأسوتنا وقدوتنا وسيلتنا كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وسلم تسليما كثيرا كثيرا بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله ربنا ورب العالمين. اسلامی عقیدے کے مطابق اللہ نے ساری کائنات جس میں 18,000 عالم ہیں، ان 18,000 عالموں میں اللہ نے جس مخلوق کو، جس چیز کو بہترین قرار دیا وہ انسان، اور اس بات پر اللہ نے اپنی سب سے بڑی صداقت کی مہر بھی لگائی. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. بندے کا بنایا ہوا سانچہ، اس کا فرما خراب ہو سکتا ہے، نامکمل، ادھورا، انکمپلیٹ، ناقص ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کا بنایا ہوا خراب نہیں ہو سکتا. انسان کو اللہ تعالیٰ نے خیر المخلوقات،
ساری مخلوقات میں بہترین بنایا، بہترین. خیر مانا اچھا، اسی سے خیرات. آپ جو کچھ بھی کسی کو دے رہے ہیں وہ برا نہیں ہے بلکہ اچھا ہے. اس لیے دیتے وقت، اچھا دیتے وقت نیت بھی اچھی رہنی چاہیے. اور جو مال آپ دے رہے ہیں وہ بھی اچھا ہونا چاہیے، کیونکہ آپ کسی بندے کی راہ میں نہیں دے رہے بلکہ اللہ کی راہ میں. جیسے نماز آپ پاکی کی حالت میں ادا کرتے ہیں، کپڑے پاک، جگہ پاک، جسم پاک، مقام پاک، نیت بھی پاک. زکوٰۃ کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ کو اللہ نے جو مال، دولت، دھن، روپیہ، پیسہ دیا ہے، اس کو ایک خاص لمٹ کے بعد اس میں سے 2.5% اللہ کے لیے دے دینا، تاکہ آپ کا مال پاک اور اچھا ہو جائے. اچھا ہو جاتا ہے. اچھا کرنا ہمارا کام ہے، اچھا بنانا اللہ کا کام. تو جس مال کی زکوٰۃ دے دی جاتی ہے وہ خیر المال، خیر الاموال ہوتا ہے. جو کام اللہ کی رضا اور اس کی مرضی کے مطابق انجام دیا جاتا ہے تو وہ خیر الاعمال بن جاتا ہے. جو نماز خالص خدا کے لیے، اس کے ڈر، اس کے خوف، اس کو مالک، اس کو خالق سمجھ کر ادا کی جاتی ہے، وہ خیر الصلاۃ بن جاتی ہے. اگر کوئی روزے دار روزے کی حالت میں سو رہا ہے تو اس کی نیند بھی خیر النوم بن جاتی ہے، اچھی نیند بن جاتی ہے. خدا کی یاد، خدا کی محبت نے نیند کو بھی اچھا بنا دیا. ایسی خوبی آپ کو کہیں اور نہیں ملے گی. فخر کیجئے آپ جس قوم سے آپ کا تعلق ہے، جس مذہب سے آپ کا رشتہ ہے. اس دین کو اللہ نے خیر الادیان بنایا، سارے دینوں میں بہترین دین ہے. حالانکہ دین ابراہیمی بھی آیا، دین داؤدی بھی آیا، دین موسوی بھی آیا، دین عیسوی بھی آیا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سارے دینوں میں جس دین کو اچھا قرار دیا وہ دین اسلام ہے. مطلب یہ ہوا کہ دین خیر الادیان ہے. اس دین کی مثال پچھلے کسی دینوں میں نہیں آتی. اس دین کا جو کلمہ اللہ تعالیٰ نے دیا وہ خیر الکلمات ہے، بہترین کلمہ. اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی میلاد عالم اسلام ابھی منا رہا، ابھی ذہن میں عشق نبوی کے جذبات تازہ ہیں. یہ صرف اس مہینے میں نہیں بلکہ سال کے ہر دن تازہ رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک تاریخ کا عاشق نہیں بنایا بلکہ ہر دن کا عاشق بنایا، ہر پل کا عاشق بنایا. آپ کی محبت ایک ہفتے کے لیے نہیں ہے، ایک مہینے کے لیے نہیں ہے.
جب سے آپ نے دنیا میں سانس لینا شروع کیا اور جب آپ سانس لینا بند کریں گے تب تک آپ عاشق رسول ہیں، آپ محب النبی، آپ اتباع نبوی کا پیکر ہیں۔ آپ کا اپنا مقام کیا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کی۔ اچھائی کا پیمانہ، خیر کون ہے، خیر کی صورت کیا ہوتی ہے، خیر کی شکل کیا ہوتی ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پاک سے سنیے۔ دنیا میں بہت سے خطیب ملیں گے آپ کو، بڑی اچھی تقریریں ہوں گی ان کی، بڑا جوش، بڑا جذبہ، بڑی خطابت، بڑی فصاحت، بڑی بلاغت، بڑی سلاست آپ کو ملے گی۔ لیکن دنیا نے سارے خطیبوں کو بلا دیا، صرف ایک ہی خطیب، وہ خطیب ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کا خطبہ، آپ کی حمد و ثنا کا انداز آج بھی الحمدللہ کانوں میں، اذانوں میں، فضاؤں میں باقی ہے۔ اگر کوئی سننے کی طاقت رکھتا ہے تو اللہ اسے سنانے کے لیے تیار۔ اللہ تعالیٰ اپنا جلوہ تو دکھانا چاہتا ہے، لیکن کوئی دیکھنے کے قابل ہے؟ اس کی آنکھوں میں اتنی نورانیت، پاکی، صفائی، خیرات ہے، دور تو موجود ہے لیکن کوئی مسائی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، رہرو منزل ہی نہیں، ہم تو راستہ دکھانے کے لیے بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا پیغمبر کے ذریعے بہترین راستہ، اچھا راستہ، پاکیزہ راستہ، جس میں بھٹکنے کا کوئی اندیشہ نہیں ہے، جس میں کوئی دنیا کی طاقت گمراہ نہیں کر سکتی، وہ ہے صراط مستقیم، بالکل سیدھا راستہ، کہیں بھی ادھر سے بھی ٹیڑھا نہیں ہے، اس میں کجی نہیں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا خیرکم، تم میں بہترین آدمی کون ہے؟ جس کی سواری بہت اچھی ہو، جس کا مکان بہت اچھا ہو، جس کا ناک نقشہ بہت اچھا ہو، چہرہ مہرہ بڑا اچھا ہو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین وہ ہے جو خدا کی کتاب پڑھتا ہے، دوسروں کو پڑھاتا ہے، خود سیکھتا بھی ہے، سکھاتا بھی ہے۔ ہمارا کام سیکھنا ہے، پہلے سکھانا ہے۔ میلاد النبی میں کتنا قرآن پڑھنے ہم نے سیکھا، جب سیکھ لیا تو کتنوں کو ہم نے سکھایا۔ میلاد النبی کے مہینے میں دراصل یہ سوچنا، دین کی کتنی باتوں پر ہم نے عمل کیا اور اپنے بھائیوں کو اس کی تبلیغ کی، پہنچایا، ان کو سیدھا راستہ دکھایا کہ بھائی یہ سنت کا راستہ ہے، یہ سنت نبوی ہے، یہ طب نبوی ہے، یہ اخلاق نبوی ہے۔ کیا ہے اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم؟ دوست کو تو ہر کوئی کھلاتا اور پلاتا ہے، اچھی بات کرتا، اسی بات کو دکنج لوگوں نے آسان کر کے سمجھایا۔ اگر آپ گڑ نہیں کھلا سکتے، میٹھی چیز نہیں کھلا سکتے، تو میٹھی بات تو کر دیجئے، اس کا دل تو خوش ہو جائے۔ ایک منزل میں دل کو خوش کرنا بھی عبادت کا گیا، کیونکہ یہ دل دیکھنے میں تو گوشت کا لوتھڑا ہے،
لیکن اس کو کہا گیا خانہ خدا. خدا کے جلوے کائنات میں کہیں بھی سما نہیں سکتے. لیکن کتابوں میں بزرگوں نے بیان کیا ہے جو خدا کائنات میں نہیں سماتا لیکن وہ مومن کے دل میں سما جاتا. اللہ کتنا بڑا ہے مومن کا دل. 7 سمندر چھوٹے ہیں اس کے سامنے، مومن کا دل اس سے بڑا. مومن کے دل کی وسعت ہے یہ، مومن کے دل کی گہرائی. خیرکم، تم میں بہترین آدمی، یہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، بہترین آدمی جس نے کیا سیکھا؟ خیر الکتاب ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ وہ کتاب ہے، کتاب سے آپ کو جوڑا جا رہا ہے. کیا آپ میلاد النبی میں کتاب سے جڑے؟ جھنڈا تو اٹھا لیا آپ نے، بہت مبارک ہو. کیا قرآن بھی اٹھائی آپ نے؟ کیا قرآن اٹھا کے کھول کے دیکھا؟ کیا قرآن کی صورتوں کو پڑھا؟ کیا قرآن کے الفاظ کے ساتھ اس کے معنی کو بھی آپ نے جاننا چاہا؟ جب اس کا ترجمہ آپ نے پڑھ لیا تو اس کی تفسیر کی طرف بھی آپ کا دل گیا. آخر اللہ نے قرآن کیوں اتارا ہے؟ جہیز میں دینے کے لیے، نئی دکان میں رکھنے کے لیے، جدید مکان میں برکت آنے کے لیے. آخر قرآن کے نازل کیے جانے کا مقصد کیا ہے؟ خیرکم من تعلم علم یعلم تعلیما فہو معلم. معلم کا مطلب سکھانے والا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم معلم کائنات ہیں. آپ معلم مکہ اور مدینہ نہیں، معلم عالمین ہیں. آپ سے بڑا معلم، سکھانے والا دنیا میں نہ پہلے آیا تھا، نہ اب ہے، نہ قیامت تک آنے والا. سرکار کی امت کے ولی غوث اعظم ہیں اور سرکار معلم اعظم ہیں. غوث اعظم امام التقا والنقا، جلوہ شان قدرت میں لاکھوں سلام. پڑھتے ہیں سلام، آپ تو سمجھنے کی کوشش کیجئے آخر اس میں لفظ اعظم کیوں استعمال کیا گیا؟ اعظم کے استعمال کے لفظ کا حقدار کون ہے؟ کس کو اعظم کہا جا سکتا ہے؟ اعظم کہنے کی گنجائش کس شخصیت کے بارے میں اسلام میں موجود ہے؟ ذرا اس پر بھی غور فرمائیے، کبھی وقت مل جائے تو زندگی میں. کیوں بنایا آپ کو اللہ تعالیٰ نے اعظم؟ اس لیے کہ آپ اعظم الادیان، اسلام کے ماننے والے، اعظم الاخلاق، بڑے اخلاق کے ماننے والے. اگر کسی نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق مبارکہ کو راست اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا تو اللہ نے غوث اعظم کے اخلاق کی شکل میں اس کو اخلاق نبوی دکھایا. کیسے اخلاق تھے آپ؟ اللہ اکبر. تیرہ سال تک آپ ایک مقام پر بیٹھے رہے، ہم سے تو 10 منٹ بھی بیٹھا نہیں جاتا. کیسے بیٹھے رہے؟ اللہ کا ذکر کرتے، فرائض، واجبات، سنتیں، نوافل، مستحبات، یہ تو آپ کو درجہ بدرجہ کرنا ہی ہے. یہ تو ڈیوٹی ہے آپ کی، اس کے بغیر آپ مسلمان کہلانے کے مستحق نہیں. ڈیوٹی تو ہر آدمی کرتا ہے، ڈیوٹی تو ہر آدمی کو کرنا ہے، لیکن ڈیوٹی سے ہٹ کر بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں، کچھ تقاضے ہیں بندگی کے.
جو حق کو ادا کرنا ہے، جو حق بھائی کا ہے، جو حق بہن کا ہے، جو حق بیوی کا ہے، وہ تو ہے قرآن. اس سے بڑھ کے دینا یہ ہے ایثار، یہ ہے اسلام. قتل کا بدلہ قتل ہے، لیکن اس سے بڑا بھی ایک درجہ اسلام بتاتا ہے. یہ تو برابری کا ہے، غلطی ہو گئی اس کی سزا دینا. قتل ہو گیا قتل کر دینا، یہ تو برابری کا ہے. پھر بڑا درجہ کیا ہے؟ قتل ہو گیا اس کو معاف کر دینا. اور معاف کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے، قتل کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا. جب آپ جماعت سے نماز پڑھتے ہوں گے تب بھی یہ دعا کرتے ہوں گے، اور جب آپ تنہا نماز ادا فرماتے ہیں یہ بھی دعا کرتے ہوں گے. آپ کی دعاؤں میں یہ دعا شامل ہے. اللہم انکا عفو، اے پروردگار آپ کی ذات، آپ کی صفات ہمارے وہم و گمان سے بہت آگے، بہت آگے، بہت آگے. آپ عفو و کرم ہی ہے، خزانہ ہے. انکا عفو تحب العفو، اور آپ پسند بھی فرماتے کس کو؟ معافی کو، کیونکہ آپ معاف فرماتے. انکا عفو تحب العفو، آپ معافی کو پسند فرماتے ہیں. فاعف عنا، بس ہم کو بھی معاف فرمائے. درخواست بندہ پیش کر رہا ہے اللہ کی بارگاہ میں اپنی معافی، مطلب سرنڈر ہو جا رہا ہے، اپنے آپ کو پیش کر دے رہا ہے. پروردگار میری ہستی نہیں ہے، میری ہستی تو نیستی ہے، میں نہیں ہوں آپ ہیں. لا الہ الا اللہ میں کیا ہے؟ سب سے پہلے لا ہے، مطلب کچھ نہیں. نہ میری ذات ہے، نہ میری صفات ہے، نہ میرا علم ہے، نہ میری عقل ہے، کچھ نہیں ہے. کون ہے تو الا اللہ، ہے تو اللہ. اپنی نفی کرنا ہے بھائی، اپنے آپ کو ختم کرنا ہے نہ کہ دوسروں کو ختم کرنا ہے. نفسانی خواہشات کو ختم کرنا ہے، دل کے ارمانوں کو ختم کرنا ہے، اور اس راستے پر لے جانا ہے جس راستے پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو لے جانا چاہتے ہیں. آپ کے لیے اسوہ حسنہ جوڑا، بہترین اسوہ. کتنے جوش کے ساتھ آپ نے میلاد النبی منایا، اتنا ہی جوش سنت پر عمل کرنے کے لیے بھی ہونا چاہیے. جتنا جوش خروش، جتنی آرائش زیبائش شادی کے دن ہوتی ہے، النکاح من سنتی، نکاح سنت ہے. نماز کیا ہے؟ فرض بھی ہے سنت بھی ہے. تو کیا اس فرض اور سنت کو ادا کرنے کے لیے بھی اتنا اہتمام، اتنا جوش، اتنا خروش، اتنی خوشی ہوتی ہے جتنی شادی کے دن ہوتی ہے؟ جتنا سج کے سور کے آراستہ و زیبائش کر کے جاتے ہیں آپ. یہ ان نوجوانوں کے لیے جو دلہا بننے والے ہیں، میلاد النبی سے انہیں کیا حاصل کرنا ہے؟ ایک سنت کے لیے آپ لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں، ایک سنت کے لیے. اور کسی نے کسی سے پوچھا، پوچھنے والے نے تو پوچھ لیا لیکن جواب دینے والا جواب دے نہیں سکا. آخر وہ سوال کیا تھا، جواب کیا تھا؟ دنیا میں لاکھوں سوال ہوئے، دنیا ابھی تک سوالوں میں الجھی ہوئی ہے، جواب نہیں پا سکی. جو موٹی موٹی معلومات ہے اس پر ہی عمل نہیں ہو سکا، باریک باتوں پہ کب عمل ہوگا؟ پوچھنے میں زندگی ختم ہو جا رہی. تو مولانا وہ کیسا، اور مولانا یہ کیسا، اور مفتی صاحب وہ کیسا. کتاب کھلی بھی بند بھی ہو گئی. بآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ایک صاحب میلاد النبی کے جلسے کے لیے چندہ مانگنے کے لیے ایک صاحب واضح، انہوں نے
50 روپے دیا، ایک صاحب کو 100 روپے دیا، ایک صاحب نے 500 روپے دیا. چوتھے صاحب پاس گئے، صاحب میلاد النبی کا جلسہ کر رہے ہیں، سیرت النبی کا، چندہ دیجیے. جب پوچھا کہ میں جتنے لوگوں نے پہلے دیا ہے اس سے بڑھ کے دوں گا، آپ کو میں 1,00,000 روپے دوں، پورے جلسے کا خرچہ میں اٹھا لوں گا، آپ یہ موقع مجھے دیجیے، میں 12 دیگ کھانا بھی پکاؤں گا، یہ سعادت مجھے آپ وقت دیجیے. جتنی آرائش ہے، جتنی ذبائش ہے، جتنی لائٹنگ ہے، وہ ساری میں کر لوں گا، یہ ذمہ داری مجھے دے دی، اس کا بل میں بن لوں گا، لیکن میرے ایک سوال کا جواب دے دیے. میرے ایک سوال کے جواب. کیا سوال ہے آخر آپ کا؟ میں جواب دینے کی کوشش کروں گا. پوچھا کہ یہ جلسہ آپ کہاں کر رہے ہیں، مقام کیا ہے؟ کہا بستی کا چورستہ. بھائی بستی کا محلے کا چورستہ، اچھا وہاں پر آپ سیرت النبی کا پاک جلسہ کریں گے بستی کے چوراہے پر. وہاں سے کون کون گزرتے ہیں، وہ چوراہا کیسا ہے، کتنا خوبصورت ہے، کتنا پاکیزہ ہے، وہ تو آپ جانیں. لیکن مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے اپنے بیٹے کی شادی کہاں کی؟ ارے بھائی یہ بھی کوئی بتانے کی بات ہے، شادی خانے میں کی. اچھا جب ان کو اولاد ہوئی، لڑکا ہوا، تو عقیقہ کہاں کیا؟ کہا ارے بھائی ظاہر ہے شادی خانے میں کیا. چلہ کہاں کیا؟ کہ شادی خانے میں کیا. رسم کہاں کیا؟ ابھی شادی خانے میں کیا. ولیمہ کہاں پہ کیا؟ شادی خانے میں کیا. اپنے بچے کی شادی، ولیمہ، رسم، چلہ، عقیقہ شادی خانے میں، اور سرکار کا جلسہ چورستے پہ. آپ نے شادی چورستے پہ کیوں نہیں کی؟ آپ نے اپنے بچے کا ولیمہ چورستے پہ کیوں نہیں کیا؟ بات بالکل الگ ہے، جلدی ہضم نہیں ہوتی، دماغ میں جلدی نہیں بیٹھتی، اس کے لیے سوچنا پڑتا ہے، اس کے لیے غور و فکر کرنا پڑتا ہے. جس غور و فکر کا مطالبہ قرآن نے کیا ہے، افلا تتفکرون، اے لوگوں کیا تمہیں دل اور دماغ نہیں، کیا سوچتے نہیں ہے؟ کیا اللہ کی نشانیوں میں غور و فکر نہیں کرتے؟ کیا تمہارے پاس سوچنے کا مادہ، صلاحیت ختم ہو گئی ہے؟ کیا تمہارے پاس علم کی روشنی نہیں ہے؟ کیا تمہارے مقدر میں اندھیرے ہیں؟ کیا تم تاریکیوں میں ٹھوکریں کھانے کے لیے پیدا ہوئے ہو؟ افلا تتدبرون، کیا تمہاری عقلوں پر خفل پڑے ہوئے ہیں؟ قرآن نے یہ بھی مثال دی. میرے عزیزوں اور دوستوں، یہ ایسا سوال تھا، وہ جو صاحب چندہ مانگنے گئے تھے ان کے پاس اس کا جواب نہیں تھا. اگر آپ کے پاس ہے تو مجھے نماز کے بعد بتا دیجیے، آج نہیں بتا سکتے تو آئندہ جمعہ بتا دیجیے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم یہ محبت کا دعویٰ استوار کرتے ہیں کہ ہم اپنی اولاد سے زیادہ سرکار کو چاہتے ہیں، اپنے ماں باپ سے زیادہ سرکار کو، رشتے داروں سے زیادہ، مال و دولت سے زیادہ، گھر بار سے زیادہ، زمین اور کھیت سے زیادہ. جس کو ساری دنیا سے زیادہ چاہیں اس کی محفل چورستے پہ، اور جس کو کم چاہیں پاک مقام پہ، شادی خانے میں، لیٹنگ کے ساتھ، بالکل صاف حالت میں. یہ ایک دعوت غور و فکر ہے جلسوں کے منتظمین کے لیے. آپ پہ یہ فرض نہیں کیا گیا. اگر کرنا ہی چاہتے ہیں آپ
تو پھر شایان شان کیجئے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کے فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جاننے میں. اب پڑھیے یہ شعر تو آپ کو سمجھ میں آئے گا. آخر کہنے والے شاعر اہل سنت نے کیوں کہا یہ فرش والے؟ زمین پہ رہنے والے، پستیوں میں رہنے والے، کم علم والے، کم عقل والے، کم سمجھ والے، سطحی خیال رکھنے والے، علم سے جن کا تعلق کوسوں تک نہیں ہے، فرش والے تیری شوکت کا علو. شوکت کس کو کہتے ہیں؟ علو کس کو کہتے ہیں؟ اگر علو کے معنی کیا ہے؟ آخر شاعر نے یہاں علو کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ اب یہ الگ بات ہے کہ بعض لوگ علو کو تو نہیں سمجھتے مگر غلو کو سمجھ جاتے. ابھی اللہ نے ورفعنا فرمایا تو پھر غلو یعنی آگے بڑھا کر بولنا، درجے سے زیادہ بولنا کیا انسان بول سکتا ہے؟ اس کے بعد زبان ہے، الفاظ ہے. ساری ڈکشنریاں جہاں سے ختم ہو جاتی ہیں سرکار کی سیرت وہاں سے شروع ہوتی. ساری لغتیں دنیا کی جہاں دم توڑتی ہے اس کے آگے سے سرکار کا مقام شروع ہوتا ہے. فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ، یا نور اللہ، اے رحمت العالمین. خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا. آپ کے جھنڈے ہم زمین پہ لہرا سکتے ہیں، آپ کا نام ہم بلند کر سکتے ہیں. یا رسول اللہ آپ کا جھنڈا تو عرش آدم پہ لہرا رہا ہے. پھریرا جسے ہم اپنی زبان میں جھنڈا کہتے ہیں، پرچم بھی آپ کہہ سکتے ہیں. اگر ایک اور زبان آپ پڑھے ہوئے ہیں تو فلیگ بھی اسے کہہ سکتے ہیں. سرکار غوث اعظم رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں اے لوگو تم زمینوں پر میری بلندیوں کے جھنڈے ڈھونڈ رہے ہو، اللہ تعالیٰ نے میری محبت اور میری آفاقیت کے جھنڈے تو پہاڑ پہ لگا دیے. وَأَعْلَامِي عَلَى رَأْسِ الْجِبَالِ علم عین لام میم. علم کی جمع ہے اعلام، جیسے قلم کی جمع ہے اخلام، فہم کی جمع ہے افہام. جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ولی کے جھنڈے پہاڑوں پہ ہو سکتے ہیں تو سرکار دو عالم کے جھنڈے کہاں ہو سکتے ہیں؟ امتی کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں. یہ خبلانے کی بات نہیں ہے، یہ تو قبولنے کی بات ہے. جیسے ایک نوشہ اسٹیج پہ بیٹھا ہوا کہتا ہے، اسے زبردستی کی جاتی ہے کیا خوب لو. خاجی صاحب ایک بار سکھاتے ہیں، بتاتے ہیں کیا آپ کو کہنا ہے، وہ یادداشت کو تازہ کرتے ہیں، انہیں خبلاتے نہیں. قبول کیا تب پھر اس قبول کیا پر ایک نیا گھر بنتا ہے. زندگی ایک نئی کروٹ لیتی ہے، زندگی میں ایک انقلاب آتا ہے. کون سا انقلاب آتا ہے؟ سنی انقلاب سنت سے آتا ہے. سنی انقلاب بولنے سے نہیں آتا، سنی انقلاب خطابتوں سے نہیں آتا، سنی انقلاب ملانے سے آتا. اگر سنی انقلاب آپ پھیلانا چاہتے ہیں، آپ کے پاس جذبہ ہے، آپ کے جذبے کو سلام. سنت کا اتباع کرتے ہوئے ایک انسٹیٹیوٹ قائم کیجیے. اگر سنت کا نور آپ پھیلانا چاہتے ہیں ایک مدرسہ قائم کیجیے. ضروری نہیں کہ وہ مدرسہ دینی مدرسہ ہی ہو، اسکول بھی کھول سکتے ہیں آپ. اگر یہ غلط مفروضہ آپ کے ذہن میں ہے تو نکال دیجیے. مدرسہ صرف وہی نہیں ہوتا جہاں دینی تعلیم مذہبی پڑھائی جائے. ہر وہ انسانی تعلیم جو انسانوں کا حق بتائے، انسانوں کی عزت سکھائے، ہر اس تعلیم کو سیکھنے کے لیے مدرسہ کھول سکتے ہیں آپ.
اس بات کی بنیاد کیا ہو سکتی ہے؟ اس کی بنیاد کچھ بھی نہیں ہو سکتی. یہ بات بے بنیاد بھی نہیں ہے، اس کی ایک بنیاد ہے. کیا بنیاد ہے؟ میں آپ کو یاد دلاتا ہوں. آئیے دور نبوی میں سیرت النبی کتابوں کو الٹیے، کھولیے سیرت النبی کے اسباق، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ میں پڑھیے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ارشاد مبارک آپ کو میں یاد دلاتا ہوں. کیا فرمایا سرکار نے؟ اطلب العلم ولو کان بالصین. سرکار کہاں ہیں؟ یہ آپ کو یاد رہے، آپ عرب میں ہیں، عربستان میں ہیں. وہاں جہاں مسلمان حج کرنے کے لیے آتے ہیں، مکہ اور مدینہ، اس مقام کو عربستان کہتے ہیں. موجودہ جو نام ہے وہ 100 سال پہلے کا دیا ہوا، جسے سعودیہ کہا جاتا ہے. اس کا نام تو عربستان ہی تھا. یہ 100 سال پہلے کا نام، پرانا نام، قدیم نام. اس کا نام حجاز. قرآن میں اگر اس کا نام تلاش کیا جائے تو ام القرا ہے. ام القرا، تمام شہروں کی ماں، تمام شہروں کی جڑ، تمام شہروں کی اصل، جسے قرآن مجید کو ام الکتاب کہا جاتا ہے، یعنی تمام کتابوں کی اصل. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے؟ مکہ شریف میں ہے. قرآن کہاں اترا؟ مکہ شریف میں. جبریل علیہ السلام کہاں آئے؟ مکہ اور مدینہ شریف میں آئے. 114 صورتیں کہاں اتری؟ مکہ شریف میں اتری. غار ثور، غار ہیرا کہاں ہیں؟ عربستان میں. پھر یہ جو چین کی طرف جا کر علم حاصل کرنے کے لیے پیغمبر اسلام فرما رہے ہیں، کون سا علم ہے؟ کون سے علم کی طرف اشارہ ہے؟ آخر اس سے کون سا علم مراد ہے؟ اختصار کے طور پہ بتایا جا سکتا ہے کہ اگر علم چین کی سرزمین پر بھی ہے، حکمت کی بات، کام کی بات، نفع کی بات، فائدے کی بات، قاعدے کی بات، تو چین میں جا کر حاصل کرو. ڈرو مت، گھبراؤ مت، ہمت مت ہارو. پیروں میں چھالے اگر پڑتے ہیں، پڑھنے دو، لیکن علم کو مت چھوڑو. اس بات پر عمل کرنے کے لیے ایک تاریخی مثال ہمارے پاس موجود، جن سے محبت کرتے ہیں اور جن کی فاتحہ بڑی عقیدت سے دلاتے ہیں، 11 دیگیں چڑھاتے ہیں. عقل مند کو اشارہ کافی ہے. حضرت پیران پیر سیدنا غوث اعظم دستگیر رحمت اللہ علیہ، چونکہ آپ صحابی نہیں ہیں، اس لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کو بولا جانا علماء نے صحیح لکھا ہے. آپ نے اس حدیث پر عمل کر کے بتایا. پیران پیر رحمت اللہ علیہ کہاں پیدا ہوئے؟ ایران میں پیدا ہوئے، ملک ایران. ایران میں ایک اسٹیٹ ہے جس کا نام ہے جیلان. جیلان ایک گاؤں نہیں ہے، جیلان ایک قریہ نہیں ہے، جیلان ایک سٹی نہیں ہے. یہ بات میری پڑھی ہوئی نہیں ہے. میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے صدقے میں 2017 میں ایران اور جیلان جا چکا ہوں، اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں. یہ سن کے نہیں کہہ رہا ہوں میں، یہ پڑھ کے نہیں کہہ رہا ہوں میں، بلکہ وہاں جا کر دیکھ کر میں آپ کی خدمت پہ رکھ رہا ہوں. یہ بالکل حقیقی بات. حضرت پیران پیر رحمت اللہ علیہ کہاں پیدا ہوئے؟ ایران کے اسٹیٹ جیلان میں پیدا ہوئے. لیکن علم حاصل کرنے آپ کہاں تشریف لے گئے؟ بغداد تشریف لے. بغداد کہاں ہے؟ دوسرے ملک میں ہے، دوسری کنٹری میں ہے، جس کا نام عراق ہے. عراق کا صدر مقام
بغداد ہے، آپ کی پیدائش کا مقام الگ ہے، آپ کی آخری آرام گاہ دوسرے ملک میں ہے۔ پیدائش کی وجہ سے آپ کو جیلانی کہا جاتا ہے، بغداد میں آپ کی آخری آرام گاہ ہونے کی وجہ سے آپ کو بغدادی کہا جاتا ہے۔ کہاں گئے تھے پیرانے پیر رحمۃ اللہ علیہ؟ اطلبوا العلم ولو کان بس۔ میلاد النبی کا پیغام کیا ہے؟ میلاد النبی کا میسج کیا ہے؟ میلاد النبی کا مقصد کیا ہے؟ میلاد النبی کی حقیقت کیا ہے؟ ذرا اس منظر میں سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ جتنا علم جیلان میں ہو سکتا تھا، ایران میں ہو سکتا تھا، وہ سب آپ نے حاصل کر لیا، لیکن ابھی علم کی پیاس موجود تھی۔ مطلب یہ ہوا کہ علم کی پیاس کبھی بجھتی نہیں ہے۔ حضرت پیرانے پیر رحمت اللہ علیہ کوئی کاروبار کے لیے تشریف نہیں لے گئے تھے بغداد شریف کو، کمپنی کی برانچ کھولنے کے لیے تشریف نہیں لے گئے، فیکٹری کا آؤٹ لیٹ قائم کرنے کے لیے نہیں گئے تھے۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیے، اس وقت جبکہ راستے میں چور ہیں، ڈاکو ہیں، لٹیرے ہیں، جان اور مال کی کوئی گارنٹی ضمانت نہیں ہے، ایسے وقت میں آپ نے جان کو ہتھیلی پر لے کر نکل پڑے۔ اس کے لیے علم حاصل کرنے کے لیے۔ یہ ہے علم، یہ ہے طلب۔ چائے کی طلب ہوتی ہے تو ہم چائے وہیں پینے جاتے ہیں جہاں ہم کو سمجھ میں آتی ہے۔ اب کسی کو اور طلب ہوتی ہے تو وہ وہاں جاتا ہے، لیکن ہم کو تو اس مقام پہ جانا نہیں ہے، لیکن وہاں ضرور جانا ہے جہاں جانے کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ترغیب دی۔ اطلبوا العلم ولو کان بالسین۔ جس کی منڈی ہوتی ہے اس کے ہاتھوں میں منڈی ہوتی ہے۔ آج چائنا نے علم کے ذریعے سے ساری دنیا میں اپنا مارکیٹ قائم کر لیا، اور مسلمان تو کافر ہے، اور تو مسلمان ہے، تو مشرک ہے، تو ملحد ہے، تو فلاں ہے، تو فلاں میں رہ گیا۔ وہ لوگ کاروبار میں، تجارت میں داخل کرنے میں رہ گئے، اور ہم ایمان سے نکالنے میں رہ گئے۔ ان کا داخل کرنے میں جواب نہیں اور ہمارا نکالنے میں جواب نہیں۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام، لقد کان لکم فی رسول اللہ۔ اے لوگوں ادھر ادھر مت جھانکو، سورج رکھ کے آج ہم چراغوں کی روشنی سے اپنی زندگی کو بہتر بنانا چاہتے ہیں۔ آب زمزم رکھ کے گندی نالیوں کا پینا ہم اچھا سمجھ رہے ہیں، حالانکہ آپ کو آب زمزم دیا۔ سرکار دو عالم کی سیرت سے بڑھ کر کس کی سیرت ہو سکتی ہے؟ آپ خیر الرسل ہے، آپ کا دین خیر الادیان۔ نہ اخلاق نبی کا جواب، نہ انفاق نبی کا جواب، نہ اشفاق نبی کا جواب، نہ سنت نبوی کا جواب۔ جس کا کوئی جواب نہیں ہے، آپ اس کا جواب ڈھونڈنے کے لیے جا رہے ہیں۔ کہاں جا رہے ہیں؟ میں نشاندہی کر رہا ہوں، غصے میں بتائیے۔ دین اسلام کو چھوڑ کر کورٹوں میں جا رہے ہیں، کورٹوں میں عدالتوں کا وقت خراب کر رہے ہیں۔ کیا آپ کی وراثت کے حصے قرآن میں نہیں بتائے گئے؟ کیا بیٹی کا حصہ قرآن میں نہیں بتایا گیا؟ کیا بھائی کا حصہ، بیوہ کا حصہ قرآن میں نہیں بتایا گیا؟ کیا اچھے اخلاق قرآن میں نہیں بتائے گئے؟ لیکن آپ قرآن کو چھوڑ رہے ہیں، دارالفتہ کو چھوڑ رہے ہیں، مفتی کو چھوڑ رہے ہیں، عالم ربانی کو چھوڑ رہے ہیں، سب کو چھوڑ رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ میں تو کورٹ میں جا کے دیکھ لوں گا۔ ایک اس سے بڑی کورٹ آنے والی ہے، ایک اس سے بڑا جج آنے والا ہے، ایک اس سے بڑا فیصلہ آنے والا ہے۔ ہر نماز میں کہتے ہیں مالک یوم الدین، یوم دین کا مالک ہے، لیکن زمین پہ اپنے سب کچھ بھلا دیا۔ مالکوں کا مالک، رازقوں کا رازق، حاکموں کا حاکم، الیس اللہ باحکم الحاکمین۔ اللہ نے یاد دلایا، اے میلاد النبی کا جشن منانے والوں یاد کرو،
کیا اللہ حاکموں کا حاکم نہیں ہے؟ کیا اللہ کی عدالت دنیا کی ساری گزری ہوئی موجودہ آنے والی عدالتوں سے بڑھ کر نہیں ہے؟ کیا اللہ کا فیصلہ سارے فیصلوں سے بہتر نہیں ہے؟ کیا اس پر ہمارا یقین ہے؟ اگر یقین ہے تو پھر ہم ادھر ادھر جا کر اپنا وقت، اپنا پیسہ، اپنی عمر برباد نہیں کریں گے۔ ابھی بھی وقت ہے، سمجھوتا کر لیجیے۔ زندگی کمپرومائزنگ سے چلتی ہے، زندگی انڈرسٹینڈنگ سے چلتی ہے، زندگی ترتیب سے چلتی ہے، زندگی جذبات سے نہیں چلتی۔ یاد کیجیے وہ جس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف سے آپ کے صحابہ کے ساتھ نکالا گیا، مکہ خالی ہو گیا سرکار سے، لیکن سرکار خاموش تشریف لے گئے، پھر آئے، اور جب آئے تو پوری شان و شوکت سے آئے۔ اب جب سرکار داخل ہو رہے تھے تو جو لوگ وہاں پہ موجود تھے، کوئی اپنے گھر میں بھاگ رہا تھا، کوئی کعبے میں بھاگ رہا تھا، کوئی ابو سفیان کے گھر میں بھاگ رہا تھا، اور کچھ لوگ سرکار کے ساتھ جذبات میں تھے، پکڑنے کی کوشش میں تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کلمات سنے، کچھ لوگوں نے کہا اليوم یوم الملحمہ، آج تو بدلے کا دن ہے، آج تو چن چن کے بدلا لیں، آج تو گن گن کے بدلا لیں گے۔ جن لوگوں نے ستایا تھا، پتھر ڈالے تھے، آگ پہ لٹایا تھا، ہم کو بھوکا رکھا تھا، 3 سال تک ہمارا سوشل بائیکاٹ کیا تھا، شیب ابی طالب میں ہڈیاں چمڑے چبانے پر مجبور کر دیا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمات کو سنا، امتی کی آواز بھی بلند ہوئی، لیکن پیغمبر کی آواز پر کسی کی آواز بلند نہیں ہو سکتی۔ سرکار نے فرمایا اليوم یوم المرحمہ، آج بدلے کا دن نہیں ہے، آج تو سب کو معاف کرنے کا دن ہے۔ عزیزان محترم، یہ کردار رحمت للعالمین کا، اس کردار کو سامنے رکھ کے میلاد النبی منائیے۔ یہی تو پیغام دینا ہے، یہی تو اپنے بچوں کو بتانا ہے، ہر دادا کو یہ بات اپنے پوتے کو بتانا ہے، ہر نانا کو اپنے نواسے کو بتانا ہے، اپنی نواسی کو بتانا ہے، اپنی پوتی کو بتانا، اپنے بھائی کو بتانا ہے، اپنے سسرال میں، اپنے ددیال میں، اپنے ننیال میں، اپنے حلقے میں، جسے اپناؤ سرکل کہتا ہے، سرکل۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، جو اللہ سے ملنے کا متمنی ہے، قیامت کے دن پر یقین رکھتا ہے۔ اللہ سے ملاقات کون نہیں کرنا چاہتا؟ کسی مسلمان سے پوچھ لیا جائے کہ آپ اللہ سے ملاقات کرنا نہیں چاہتے، اللہ کا دیدار کرنا نہیں چاہتے، اللہ کی مرضی نہیں چاہتے، کون مسلمان کہے گا؟ ہر کوئی کہے گا کہ ہاں، لیکن وہ ہاں کا راز کیا ہے؟ وہ ہاں کب ہاں بنتی ہے؟ وہ ہاں کب نور میں تبدیل ہوتی ہے؟ جب وہ ہاں کہنے والا، اس کا سراپا، اس کی زندگی، اس کی تجارت، اس کی عبادت، اس کی قیادت لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ میں ڈھل جائے۔ اللہ تعالیٰ اس اسوے میں ڈھلنے کی ہمیں توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ سنت